السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Am I audible? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسرین, welcome back my dear. الحمدللہ. Yes, apologies for the 2 days. Actually what happened was کہ وہ کچھ نہ کچھ چیز کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے, تو when you go to the government clinic you know how it is. No problem dear, no problem. So کل actually late inform کیا میں نے, but then I'm sure you guys know about it. So, no problem dear, we all understand all these things keep happening in everyone's lives. all right. So let's continue inshallah. Aaj we will continue with the 10th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Principle of equity. Umar radiyallahu anhu upheld the principle of equality not just in Medina but also in the various provinces of Muslim territory. He radiyallahu anhu ordered his governors to adhere to the principle of equality in all matters and dealings, even going as far as saying that governors should not eat food that the masses could not afford to eat. یعنی ہم لوگ اس چیز کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ دا وے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بینگ آن دا سیٹ آف دی خلیفہ, بینگ دی اتھارٹیٹیو پرسن, ان کا جو فیئرنیس تھی یا ان کا جو عدل ہوتا تھا وہ کس حد تک جاتا تھا. تو ہم نے دیکھا پریویس چیپٹرز میں کہ وہ جب ڈراٹ آیا تھا, جب سوکھا پڑا تھا, تبھی انہوں نے خود بھی وہ نعمتوں کو استعمال نہیں کیا جو کہ ان کی امت میں سے لوگ استعمال نہیں کر پا رہے تھے. جو ان کے لوگ جو تھے, جو غریب طبقہ تھا, جو اس چیز کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا, تو انہوں نے بھی اس کو فورگو کر دیا تھا. سو اس ٹائپ کا ان کا عدل تھا. اب ہم وی آر ٹیکنگ اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول, جہاں پر وہ اپنے گورنرز کو بھی اس کو ادیئر کرنے کے لیے دے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ ایک سوچ کتنی زبردست ایکوالٹی کا باعث بنتی ہے کہ آپ اگر خود بھی وہ نعمتوں کو نہیں یوز کریں گے جب تک کہ ایونلی غریب طبقہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے اپنے منسٹرز, اپنے گورنرز, اپنے جو آفیشیلس تھے, جو ان کی جو ٹیم تھی, دوز ہو ور رولنگ سرٹن ایریا, سرٹن ڈپارٹمنٹس, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ چیز کے اوپر فالو کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اف یو گو ٹو سی, ایک تو ان ایکوالٹی جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے انسٹنٹلی, کہ آپ بھی وہی غذا لے رہے ہو جو کہ ایک غریب لے رہا ہے, اس کے بعد آپ بھی وہی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو جو کہ ایک غریب استعمال کر رہا ہے. تو ہیوز اور ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے وہ شرنک ہو گیا. دوسرا یہ کہ انسٹنٹلی کرپشن آلسو اینڈز ہیئر, بیکاز جب ہمیں جب لگژریز اور ایڈیشنل چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے نا, تو پھر جب ہمارا وہ اسٹینڈرڈ ڈاؤن ہونے لگتا ہے یا وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں فار سم ریزن, تو ہمیں جو ہے مشکلیں ہونے لگتی ہیں. سو سبحان اللہ, وی کین سی دیٹ ویری کلیئرلی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ کار تھا وہ ایک دم اسٹینڈرڈ تھا, وہ ایک دم فیئر تھا اور سمپل اینڈ ایزی ہوا کرتا تھا. اینڈ دیٹ از دا ریزن آپ دیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ سب سے زیادہ جو تھا خلافت کا وہ عمر ابن خطاب کا تھا, اور سب سے زیادہ جو پروگریس کیا تھا مسلم نیشن نے in all regards وہ ان کی خلافت میں تھا. And because of these principles it might sound little harsh and stern at the face value, یہ تھوڑا سا strong لگتا ہوگا ہمیں, لیکن جب ہم اس کی حکمت دیکھتے ہیں, when we dig into it and when we see the short term and the long term gains, then we realize کہ اس کے فوائد کتنے ہیں. تو سبحان اللہ, that is what we are seeing. For instance, when Utbah bin Farqad went to Azerbaijan, a delicacy known as al-khabis was brought to him. He tasted the al-khabis and found it to be at once delicious and sweet. Utbah said to those who were in his company, by Allah, would that you prepared a quantity of this food for the leader of the believers. 2 bucketfuls of the delicacy were then loaded onto a camel, and 2 men were ordered to take the delicacy to Umar radiyallahu anhu. When the 2 men arrived in Medina, Umar radiyallahu anhu opened the seal of the buckets and asked, what is this? They replied, it is al-khabis. Umar radiyallahu anhu tasted it and found it to be sweet. After taking only a small taste of the delicacy, Umar radiyallahu anhu asked where Utbah is staying right now. Are all Muslims able to fill themselves with this kind of food? One of the 2 men replied, no. Umar radiyallahu anhu said, lo, then take it back. Umar radiyallahu anhu then wrote the following message to Utbah radiyallahu anhu to proceed. This food was delivered neither from the hard work of your father nor from the hard work of your mother. In the place you are staying, fill Muslims with the same food with which you fill yourself. کتنا بہترین ایگزامپل ہے. ون آف دا صحاباز اتبا بن فرقد جو ہے وہ آذربائیجان گئے تھے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ ڈپلومیٹس اور یہ جو ایرسٹوکریٹس اور یہ جو وائٹ پاسپورٹ جو ہوتے ہیں نا,
if those ambassadors and those officials visit each other, तो किस तरीके का एक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस उनको दिया जाता है और उनके साथ बड़ा अच्छा मामला किया जाता है, बहुत लग्जरियस एंड प्रिविलेज्ड मामला किया जाता है. उसी तरीके से ये ऑफिशियल्स का भी उसी तरीके से बेहतरीन रहाइश, बेहतरीन खाना, बेहतरीन नेमतें उनको सर्व की जाती थी. तो उसी तरीके से उनको भी एक उनकी जो डेलिकेसी थी, स्वीट डिश थी जिसका नाम अल खबीस था, वो उनको चखाई गई. तो जब उन्होंने टेस्ट किया, ही लव्ड इट, तो उन्होंने इंस्टेंटली ऑर्डर किया कि इसकी क्वांटिटी एक जो है वो उमर इब्न खत्ताब के लिए भी भेजा जाए, जो लीडर्स हैं ना उनके लिए भेजा जाए, मेनली टू द काउंसिल और द सीनेट ऑफ उमर इब्न खत्ताब. अब जैसे ही उमर इब्न खत्ताब के पास ये पहुंचाया गया, उन्होंने एक स्मॉल क्वांटिटी टेस्ट किया. फिर उन्होंने पूछा इमीडिएटली कि उतबा किधर रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो जहाँ से ये डिश आई है उस एरिया में वो है. तो उन्होंने फिर कहा क्या उनको कहा कि ये वापस ले जाएं, क्योंकि he doesn't want to have that privilege. वो कहते वहां के जो मुस्लिम्स हैं ना, उनको ये गिजा जो है ये आम कराई जाए, उनको दी जाए, क्योंकि ना तो ये उतबा के फादर का हार्ड वर्क है, ना तो उनकी मदर का हार्ड वर्क है, यानी ये उनका कमाया हुआ नहीं है. इट इज वन ऑफ द प्रिविलेजेस जो कि उनको उनकी पोजीशन की वजह से मिला है. और वो जो है देखा जाए तो एक बिलीवर के लिए इट विल नॉट बी अलाउड, इट विल नॉट बी परमिसेबल. तो उन्होंने इमीडिएटली उसको वापस करके अपनी जो पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया. अब आप देखें, इफ यू गो टू सी इवन इन बैक होम इन आवर कंट्रीज, या यहाँ भी या यूनिवर्सली आप देखें, ग्लोबली ये उसूल है, एम्बेसडर्स एंड ऑल दिस ऑफिशियल्स जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे एक्सपेक्ट 7-star stay, they expect full-fledged services, full privileges, full luxuries. यानी उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाकर रखा हुआ है. इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी आप ले लें, इन टर्म्स ऑफ उनका रेसिडेंस ले लें, इन टर्म्स ऑफ enjoying the facilities and amenities. अब हमारे जो हैं, हमारे जो रोल मॉडल हैं, उनका तरीकाकार आप देख लें, तो you will come to know कि what Islam teaches us and what exactly we do. We are contradicting on all the levels, subhanallah. Protecting the dignity of the poor. Ibn Abbas radhiyallahu anhu reported that one year, while Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu was performing Hajj, Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu prepared a large meal for Umar radhiyallahu anhu. The food was placed on a tray that was carried by 4 men, who placed it in front of the people for whom the food was meant. When the food was about to be served, the servants stood up to leave. Umar radhiyallahu anhu asked his hosts why the servants were leaving, and Sufyan bin Abdullah gave a reply that infuriated Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu then called out to the servants, saying to them, "Sit down and eat." The servants sat down and ate, and Umar radhiyallahu anhu simply sat there, refusing to eat even a morsel of the food. Subhanallah, yet another beautiful example here we have. Ibn Abbas radhiyallahu anhu report करते हैं कि एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है हज करने के लिए गए, और सफवान बिन उमैया रदियल्लाहु अन्हु ने एक लार्ज मील प्रिपेयर करवाया उमर रदियल्लाहु अन्हु के लिए. फिर वो खाना जो है ट्रे में डाला गया, 4 आदमी आए, उनके सामने उन्होंने उनको सर्व किया, और फिर वो जो नौकर थे, खादिम थे, वो सर्व करके निकल गए. तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, सफवान बिन उमैया रदियल्लाहु अन्हु को, कि ये जो खादिम है ये क्यों निकल गए. तो उन्होंने जो जवाब दिया ना, उससे उमर इब्न खत्ताब बहुत नाराज हो गए, गुस्से हो गए. उन्होंने फिर वो सर्वेंट्स को बुलाया और उनको अपने सामने बिठाकर खाना खिलाया. वो नौकर सारे बैठे, उनके सामने खाना खाया, और उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो बस बैठे रहे. उन्होंने रिफ्यूज किया वो खाना खाने के लिए, बिकॉज ही वाज अपसेट ऑफ कोर्स, और एक निवाला भी उन्होंने नहीं लिया. नाउ इट्स अ टाइम टू कंटेम्पलेट. हम लोग जो है, इनफैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस इन द लास्ट सेशन ऑल्सो, जब हम सदका की और फी सबीलिल्लाह की बात कर रहे थे. जब हम जानते हैं कि जो हम आगे पहुंचा रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हम एक्चुअली स्पीकिंग अल्लाह की तरफ, अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं, तो हम लोगों का तर्ज अमल क्या होता है? जो फटी पुरानी सड़ी गली बासी है वो हम दे रहे हैं. नाउ जस्ट गिव इट अ थॉट. वी हैव अ हदीथ, आयशा रदियल्लाहु अन्हा जब पैसे देती थी सदके के लिए, तो वो उसको इतर खुशबू लगा के देती थी. एंड लुक एट अस व्हाट वी डू. हम जो सबसे गला सड़ा, जो हमारे यूज का नहीं है, शायद किसी के यूज का नहीं है, वो हम आगे देते हैं. व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी डू वी होल्ड? जो आप
اپنے لیے چاہتے ہو, another حدیث کا مفہوم, وہ آپ اپنے برادر کے لیے چاہتے ہو. Are we following that؟ آج کے بعد ہم لوگ اس چیز کے لیے ایک کہتے ہیں نا کانشیس ایفرٹ ڈالیں گے کہ ہم جو استعمال والی چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز ہم آگے پہنچائیں گے. اس کے علاوہ ہم اپنے خادم, ہمارے خداماز, ہمارے سرونٹس, ہمارے ڈرائیورز یا جو بھی ہمارے انڈر ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم اپنے جیسی غذا پرووائڈ کریں گے. لائک امیجن وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ جو آپ کی ہنڈیا پک رہی ہے اس میں سے آپ نے حصہ نکال کے اپنے نوکر کو دیا ہو, یا اپنے ساتھ آپ ریسٹورینٹ میں جا رہے ہو اور ان کو بھی ایک سیٹ پہ بٹھا کر ان کو بھی ساتھ اپنے کھانا کھلایا ہو. اگر نہیں کیا ہو تو جسٹ ڈو اٹ, آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. May Allah accept it and may Allah open our hearts for this generosity, because یہ جو بخل ہے نا یہ ہم کو لے بیٹھا ہے اور یہ چیز شیطان کو بڑی پلیز کرتی ہے, اور غنی ہونا, جنرس ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پلیز کرتا ہے. ان فیکٹ وی ہیو دعاز ان مسنون دعائیں ہیں بخل سے نجات پانے کے لیے. آپ میں سے اگر کسی کو آتی ہے تو جسٹ ریسائٹ اٹ فار می. ڈو یو گائز ریسائٹ دس دعا؟ مسنون دعا ہے, بہترین دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والضلال والغلبات الرجال. بخلی یعنی stinginess ایک ایسی لعنت ہے کہ اس سے نجات پانے کے لیے روز دعا کرنی ہے ہمیں. If you guys don't know it, inshallah I'll try to post it in the group. ہم نے previously بھی کافی ٹائم اس کا ذکر کیا ہے. So I want کہ آپ لوگ اپنے ذکر اذکار کے ساتھ یہ مسنون دعائیں بھی ایک سلسلہ بنائیں کہ آپ روز یہ پڑھا کریں. It is for our own good. یہ ہم لوگوں کو. جی نور بولیں. یس نور. اللہم انا اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ویری نائس, بارک اللہ فیک یا نور. یس, تو ہمیں جو ہے اس کو اپنا معمول بنانا ہے, بیکاز یہ ساری صفات جو ہیں یہ ہمارے اندر اگر ہوگی جو نیگیٹو صفات تو ہمارا نقصان ہے اس میں. تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو میمورائز کریں گے میننگ کے ساتھ, اینڈ انشاءاللہ معمول بنائیں گے کہ ہم ان سب کو پابندی سے پڑھیں اور اس پہ عمل بھی کریں انشاءاللہ یا رب. Showing respect for other people's rights. Baby, please. Throughout the conquest that took place during Umar's caliphate, Muslims showed over and over again their respect for other people's right to choose their own religion. From the common Muslim soldiers all the way up to the rank of Khalifa, it was universally understood among Muslims that they didn't have the right to force anyone to embrace Islam. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جتنے بھی کانکویسٹ ہوئے تھے, اوکے, اب آپ سوچیں گے کہ یہ بڑے سخت ہیں اور بڑے سٹرن اور ہارش ہیں, اینڈ فزیکلی ہی از ویری اسٹرانگ, تو یہ تلوار کے یا اپنے زور پر مسلمان کرتے ہوں گے. تو ٹو سرپرائز یو آل, یہ ایسا نہیں تھا, بلکہ he used to insist کہ everybody has the right to choose their own religion, اور ان پہ زور زبردستی کر کے یا تلوار کے یا فزیکل زور سے ان کو مسلمان نہیں کیا جائے گا. What a beautiful way. آپ سوچیں یعنی کتنا زبردست طریقہ ہے. اور جو لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا جیسے ہمارا انسانی دماغ اس کے بارے میں سوچ رکھتا ہے کتنی مختلف ہیں, یعنی دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں, آپ صرف بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کے اوپر لاگو اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ڈر سے کام کرے. ابھی لیٹ می کنیکٹ ون تھنگ ہیئر. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ہماری پیرنٹنگ میں یہ والا فارمولا استعمال کریں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کو یہ دین کی باریکیوں کے بارے میں نہیں پتا چلتا ان کی ایج کے حساب سے. تو اسلامک تربیہ میں جو انیشیل سٹیج ہے وہ پیار کا ہے, پیار سے ان کو بڑے ایموشنل کر کے آپ سمجھائیں گے, پھر ڈر سے آپ سمجھائیں گے تو وہ آپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کے ڈر سے ایک اچھا آداب اور اخلاق استعمال کر رہے ہیں یا حرام حلال کی سینس رکھ رہے ہیں, دیٹ از پرمیسیبل. اور پھر ایک ٹائم آئے گا جب انشاءاللہ وہ خود اپنے ڈیسیژنز لینے کے لائق ہو جائیں گے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈال دی ہوگی. اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی اراؤنڈ, لیکن یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ان اے ویری وائز وے, اور وہی طریقہ کار آپ کو آزمانا ہے. یعنی آپ یو کی ناٹ ایکسپیکٹ
کہ آپ کا کوئی ٹین ایج بچہ ہے اور اس کو آپ گالی گلوچ یا اس کے اوپر فزیکلی مار، جو ہمارے ایشین براؤن پیرنٹس کی خاصیت ہے کہ چپل جوتے مار کر ہم اس کو زبردستی مسلمان بنائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو یہ کام جو ہے بچپنے سے کرنا ہے. You have to lead a beautiful example of a beautiful Muslim and introduce them Islam in such a way that it develops the love for Allah Azza wa Jal. کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے، کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے، نہ کہ یہ کہ وہ نفرت کریں یا اس سے ریپیل ہو جائیں، کیونکہ آپ نے اتنی غلط طریقے سے اس کو سرو کیا ہے یا ایسا پروجیکٹ کیا ہے اسلام کو کہ وہ بچہ ان چیزوں سے بھاگے. اینڈ آپ کے اندر اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بیوٹیفلی بیلنس کریں، اس کی ایج کے ساتھ، سچویشن کے ساتھ، موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ بہت ٹرکی ہے اور اس کے اندر ہم لوگ اکثر پھنس جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے نا کہ مال اور اولاد آزمائش ہے بہت بڑی ہمارے لیے، ایک کہتے ہیں نا اٹس اے بگ ٹرائل اینڈ ٹریبیولیشن. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے چھین کے آزماتے ہیں، کسی کو نہیں دے کر آزماتے ہیں. تو may Allah make us successful in whichever situation we are in. اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں یا ہمیں نہیں دیتے ہیں، ہم اس میں مطمئن ہو کہ بہترین طریقے سے اپنا جو فرض ہے وہ ادا کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں یا رب. سو ڈیفینیٹلی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں عمر ابن الخطاب کی، وہ ہم اس لیول کی بات کر رہے ہیں کہ ایک کامن نیشنل لیول پہ جہاں پر ڈفرینٹ اسٹیٹس، ڈفرینٹ سوشل لیول کے ڈفرینٹ کمیونٹی اور کلچر کے لوگ تھے، تو ان کے اوپر زور زبردستی کر کے ان کو مسلمان نہیں بنایا جا رہا تھا. It was universally understood among Muslims that they didn't have the right to force anyone to embrace Islam. یعنی کتنا خوبصورت ہے، دیکھیں آپ یہ طریقہ کار. This was a principle that Umar radiallahu anhu followed himself. For example, one day an elderly Christian woman went to Umar radiallahu anhu and asked for help regarding a personal matter. ایک بار ایک ضعیف کرسچن عورت جو تھی، نصارہ عورت، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور اپنے لیے ایک پرسنل فیور مانگ رہی تھی، مدد چاہ رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ said to her, embrace Islam and you will achieve safety. Verily, Allah subhanahu wa ta'ala has sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the truth. جب وہ مدد مانگ رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اسلام قبول کرو، اس میں آپ کے لیے سیفٹی ہے، حفاظت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جو ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تھا. She replied, I am an old woman and my death is near, which was her way of refusing to accept Umar's invitation. As per her request, Umar radiyallahu anhu helped her, but he feared that what he had said to her might have been misconstrued as a threat, that he was willing to help her only if she embraced Islam. This is not what he had meant at all, for in the end, he radiyallahu anhu did help her even though she refused to become a Muslim, and so he asked Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, after which he said, Oh Allah, I only try to guide her, not to coerce her. اب انہوں نے بول تو دیا، ان کے جو سمپل سٹیٹمنٹس تھے کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ تو آپ کو جو ہے پوری پروٹیکشن اور حفاظت ملے گی، اور اللہ اینڈ اللہ کے جو نبی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. اس پر اس عورت نے کیسے پولائٹلی ریجیکٹ یا ریفیوز کیا کہ میں تو ابھی بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور اپنی موت کے قریب ہوں. اٹس اے پولائٹ وے ٹو ریفیوز دی ایکسیپٹنس. اب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد تو کر لی، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کہیں یہ ایسا نہ سمجھ لے کہ میں مدد تبھی ہی کروں گا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ اپنا جو ان کے، آپ کو پتا ہے ہر عمل جو ہمارا ہے وہ نیت کے حساب سے. کئی بار ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے ہیں، اور ہمیں ہماری نیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بیکاز دیٹ از این ہڈن تھنگ بٹوین عبد اینڈ اللہ عز و جل. لیکن کچھ لوگ یا وہ پروجیکٹ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو جسٹیفائی آور سیلوز، اینڈ دین ہم جسٹیفائی دو لیول پہ کرنا چاہیں گے، ایک جس کے ساتھ ہم نے بات کی ہے انسان کے ساتھ، اور ایک ہم اللہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. دو اللہ نوز اٹ ویری ویل بٹ اسٹل وی وانٹ ٹو بی سیف، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہی کیا، انہوں نے اس کی ہیلپ بھی کی، انہوں نے اس کی ہیلپ بھی کی وہ لیڈی کی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ عز و جل سے استغفار بھی کیے اور کلیریفائی کیا کہ اللہ تعالیٰ میں صرف اس کو ہدایت دینے کے لیے میں نے یہ ورڈز بولے تھے،
اس کو کوئی فورس کرنے کے لحاظ سے میں نے نہیں کیا تھا. اور ہمیں بھی پتا ہے، جیسے ہم نے عقیدہ میں کافی پڑھا ہے کہ انسان کی جو وہ ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے. ہم لوگوں کی بھی، ہمارے بہت سارے نان مسلم دوست ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنز اور کانٹیکٹس اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارے دل میں یہ کھٹکا آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہو سکے تو ہمارے تھرو وہ دین اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان میں ہونی چاہیے یہ کیفیت، اور وہ کیفیت کی وجہ سے ہم ہر موقع ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں ہمیں چانس ملے ہم ان کو دین کا دعویٰ دیں. تو اسی طریقے سے عمر ابن الخطاب بھی، حتیٰ کہ وہ عورت بوڑھی تھی، ان سے مدد طلب کر رہی تھی، لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کو یہ چھوٹی سی مدد ہی نہیں، کیوں نہ اس کو وہ پرماننٹ پروٹیکشن دی جائے باذن اللہ. عصر کی اذان ہو رہی، we need to take a break. اوکے، سو وی فیل، ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم اپنے جو نان مسلمز ہیں، دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، جو ان کو ہم اسلام دین کے بارے میں اپنے اخلاق سے مائل کریں، اور جہاں موقع ملے ہم ان کو دعویٰ دیں. اسی طریقے سے عمر ابن الخطاب نے پھر کلیریفائی کیا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کی. تو آپ دیکھیں ہر 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 سچویشن میں جو یہ نیک لوگ کرا کرتے تھے، وہ کیا کام تھا؟ ایک اللہ کی حمد و ثنا اور ایک اللہ سے استغفار. اور یہ دو کام ہم نے ہر بار کرنی ہے، ہر وقت، وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی ڈیلے. اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اور آپ پھر دیکھیں گے اس کی برکت جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نعمتیں، ایسا رزق کھولیں گے کہ یو ول بی شاکڈ اینڈ سرپرائز. اس چیز کو آپ ہمیشہ کے لیے میرے طرف سے ایک نصیحت اور وصیت سمجھ کے لے لیں اور کنٹینیوسلی اس کو کرتے جائیں. انشاءاللہ یو ول سی دیٹ آپ کو ایسا اطمینان، ایسا سکون، ایسی رحمت ملے گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو یہ ایک ٹپ ہے جو لائف لانگ چلنی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر نسرین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افشان جی، جو آپ بولے پلیز ریپیٹ کریں، آئی وانٹ ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن. کون سا والا پارٹ؟ ابھی جو آپ بولے کہ something you said just now. Something I said just now was the most important. جو ہماری یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو اسٹارٹ سے چل رہی ہے اب تک کی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ باذن اللہ جاری رکھے، جو نچوڑ ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت ان کی حیاتی میں دے دی تھی، وہ لوگوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کرتے تھے. دوسرا، ہر کام، ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کرتے تھے. اور یہی چیز ہم کو کرنا ہے. اگر ہم یہ کام بنا کسی ریزن، بنا کسی سچویشن، irrespective of our situation and whatever is happening in our lives and our state of mind، اگر ہم یہ مسلسل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنا رزق ہمارے اوپر اتنا کھول دیتے ہیں، اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ سبحان اللہ، there is no scope of any complaints, there is no scope of any grief. then ایک عجیب قسم کا اطمینان آپ کے دل میں ہوگا اور آپ جو ہیں ایک الگ اسٹرینتھ محسوس کریں گے. تو ایک اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا اینڈ استغفار کا سلسلہ روز جاری رکھیں اور اس کو بڑھاتے جائیں. اینڈ یو ول سی واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اور یہ صرف کچھ ٹائم یا تھوڑے وقت کے لیے نہیں، دس از فرام ناؤ انٹل وی ریچ اوور گریو. یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے، اس کے اندر اور بڑھوتی کرنی ہے. اینڈ دین یو ول سی دا بینیفٹس آف اٹ انشاءاللہ باذن اللہ. There is no compulsion in religion. Umar radiallahu anhu had a slave whose name was Ashaq. After Umar radiallahu anhu died, Ashaq told others the following story. Umar radiallahu anhu کا جو ہے ایک slave، ایک خادم تھا جس کا نام تھا اشاق، اور عمر رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد اشاق نے یہ سٹوری لوگوں کو سنائی. I was a Christian slave and our master was Umar radiallahu anhu. One day Umar radiallahu anhu said to me, embrace Islam so that we can use you to take care of certain matters that pertain to Muslims. For indeed, in taking care of their affairs, it is not appropriate for us to rely on the help of those who are not from them, that is, of those who are not Muslims. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو یہ
स्लेव था, जो खादिम था, ये क्रिश्चियन था, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ उन चीज़ों को तुम संभालो या उसको टेक केयर करो, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ मुसलमान के लिए महदूद हैं, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी नॉन मुस्लिम को वो काम दूँ. इट इज़ इनअप्रोप्रिएट. सर्टन थिंग्स आर टू बी मेंटेन्ड बाय अ मुस्लिम, सो हमारे लिए ईजी हो जाएगा ये चीज़. अब ये जो खादिम था उसने रिजेक्ट कर दिया. आई रिफ्यूज्ड, अपॉन विच ही सेड देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन. और ये सूरत बकरा की आया नंबर 256 है. ला इकराहा फिद्दीन. Later, when death was about to overtake him, he freed me from the bonds of slavery and said to me, go wherever you want. जब उनको पता चला उमर इब्न खत्ताब को कि अभी उनका टाइम करीब आ चुका है, तो उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया. अब आप देखें कि ये इट्स अ क्लियर प्रूफ कि एक तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की पोजीशन क्या थी. ही वाज द फर्स्ट ग्रेट पर्सन, अथॉरिटी में नंबर 1 पोजीशन, क्रोनोलॉजिकल या हायरार्की में टॉप में आते हैं. और ये जो है ये स्लेव है बेचारा, मिस्कीन सा. अगर वो फोर्स भी करें तो वो मना नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उसको भी फोर्स नहीं किया, और जब एक अप्रोप्रिएट टाइम आया तो उसको आज़ाद भी कर दिया, विदाउट एनी बॉन्डिंग्स या विदाउट एनी प्रेशर या विदाउट एनी एक्शन अगेंस्ट हिम. ये थे ये लोगों का काम. और हम लोग जो है ना, एक 3 घंटे के लिए हम एक खद्दामा को पैसे देते हैं तो हम उसके ऊपर ऐसी अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं जैसे कि हम उसको और उसके पूरे वक्त को और उसके पूरे ख़ानदान को ओन करते हैं. हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत ही छोटा और निचला तबके का. आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद अस, बट हम लोगों को ना ये पूरे शैकल्स और ये सारी जो थिंकिंग है ना, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा. ये जो चीज़ें जो हमको नीचे नीचे खींचती जा रही है ना, उसको, ये चेन्स को हमें तोड़ना पड़ेगा, और तभी जाकर हमारा कनेक्शन जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ है ना, स्ट्रांग होगा. और इसके लिए हमें बहुत इस्तग़फ़ार करनी है, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है बिइज़्निल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का तर्ज़ अमल इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट. यानी अभी हम लोग देख रहे हैं, इतने टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई ट्राई टू रिलेट इट टू व्हाट वी डू एक्चुअली. तो आप देखेंगे कि हम लोग बहुत रूड हैं, बहुत एरोगेंट हैं, बहुत हमारे में प्राइड है, हमारी ईगो और डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट कोई अलग लेवल पे जा रही है, और हम लोग अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं. तो हमें जो है ना अपने आप को आजिज़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब दीन हमारे अंदर आता है ना, जब हम कह रहे हैं कि हमारी रूह तक पहुंच रहा है, तब तक हम अंदर नीचे झुकते जाएंगे, ज़मीन के अंदर हम मिलते जाएंगे, rather than just thinking something about our own self. हम अपने आप को कोई चीज़ समझें. जितना नॉलेज हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर ये फीलिंग आए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सबसे बड़े गुनहगार हैं, हमें सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना ज़रूरी है, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, हमें लोगों के साथ हमारे मामला ठीक करने. क्योंकि जहाँ पर एरोगेंस या प्राइड आ गई, आप समझ जाना कि शैतान वहाँ पर हावी है. गुस्सा, एरोगेंस, प्राइड, ये जहाँ जहाँ आप ये वर्ड सुनेंगे ना, जिद, स्टबननेस, आप समझ जाना कि ये शैतान वहाँ पर दाखिल है. ये शैतान की ट्रेट्स हैं, शैतान की सिफत है. इसीलिए कोशिश करें कि अगर हमारे अंदर ये ट्रेट्स हैं, हमारे अंदर ये सिफत मौजूद है, तो हमें बहुत मेहनत करनी है, अल्लाह के सामने बहुत गिड़गिड़ाना है, क्योंकि ये तर्ज अमल हमारे रोल मॉडल्स का बिल्कुल नहीं था. हत्ता कि उनके पास पावर होती थी, उनके पास अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी थी, लेकिन वो इसको एक्सरसाइज नहीं करते थे. कॉन्क्वेस्ट ऑफ तस्तार. An-Numan bin Muqarrin and Sahal bin Adi marched towards Tastar with their respective armies and placed them under command of Abu Sabra bin Ruhm. अब ये एक जगह है जिसका नाम तस्तार है, और उसके कॉन्क्वेस्ट का किस्सा है. अन्नुमान बिन मुकर्रिन एंड सहल बिन आदि तस्तार की तरफ निकले अपनी अपनी आर्मीज के साथ, और इनका कमांड किसके अंडर थी? अबू सबरा बिन रोम के अंदर. द कमांडर आस्क्ड उमर फॉर रीइंफोर्समेंट्स. उमर रदियल्लाहु अन्हु रिस्पोंडेड बाय सेइंग, Abu Musa Ashari with the Basra army. Abu Sabra retained the overall command of all the forces. The Muslims laid siege to Tastar for several months, in which the enemy encountered them in 80 skirmishes. Many knights gained fame in these skirmishes, for one of
one-on-one duels. Several of them gained the unique distinction of slaying 100 or more enemies in duels alone. Apart from the great number they killed in general combat, these included Al-Bara bin Malik, Mujaza bin Thawra, Ka'ab bin Sur, and Abu Tamima from Basra army, and Habib bin Qurra, Rabi bin Amir, and Amr bin Abdullah al-Aswad from the Kufa army. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु से ना रीइंफोर्समेंट की तलब की कमांडर अबू सबरा बिन रुम ने. तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अबू मूसा अल अशारी को अपनी बसरा आर्मी में जो तैनात थी उनको भेजा. अबू सबरा ने पूरा कमांड अपनी फोर्सेस का रखा और उन लोगों ने तस्तार में कुछ मंथ्स गुजारे. उसके बाद इनकी डुअल फाइट होने लगी, 1-to-1 कॉम्बैट जिसे कहते हैं ना, वो इनकी हुई. और फिर बारी बारी जैसे डिफरेंट लोगों के बीच में कॉम्बिनेशंस बनते गए और उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 80 सच ड्यूअल फाइटिंग्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की. स्कर्मिशेस का माना होता है कि इरेगुलर डिफरेंट फाइटिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट इंडिविजुअल्स या बिटवीन द टू. तो वैसे स्कर्मिशेस तकरीबन 80 स्कर्मिशेस इस तरीके के हुए कि अलग अलग मौके पर अलग अलग लोग आपस में भिड़े, या तो दो या तो छोटे छोटे ग्रुप्स. At the final skirmish, when the fighting grew intense, Muslims called out to Al-Bara bin Malik, "O Bara, take an oath by Allah that he will defeat them." Al-Bara beseeched his creator, "O Allah, defeat our enemy and grant me martyrdom." अब जब एक ऐसी ही भीड़ जब हो रही थी, जब एक और एक फाइट इस तरीके से स्कर्मिश हो रही थी और फाइटिंग जो है वो थोड़ी इंटेंस हो गई, स्ट्रांग हो गई, तो मुस्लिम्स ने अल-बरा बिन मालिक को कहा कि आप जो है कसम उठाओ कि आप इनको हरा दोगे. तो अल-बरा जो थे उन्होंने फिर अल्लाह ताला को याद किया और फिर दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब कर. Finally, as the Muslims fought on, they were able to beat back the enemy and threw their corpses into the trenches. And subhanallah, आप देखें कि दुआ एक ब्यूटीफुल वेपन है. इसको कमजोर या इसको कहते हैं ना इनइफेक्टिव ना समझें. सुभानअल्लाह, आप देखें कि बरा ने दुआ की एंड अल्लाह ताला जो है दुआ सुनते हैं. सुभानअल्लाह. एंड मुस्लिम्स जो थे उन्होंने एनिमीज को अच्छी तरह से उनको बीट किया और उनके डेड बॉडीज को खंदक में, ट्रेंचेस में फेंक दिया. As the siege grew tighter and it became more difficult for Persians to bear the choking grip of Muslims, 2 Persian men defected to the Muslim side in 2 different places along the besieged city. They told the invaders that the way to conquer the citadel was to enter from the place water drained out of the city. As the information reached them separately, both Abu Musa and An-Numan asked for volunteers for the task for their respective battalions. Commandos from both battalions met up at the mouth of the drain in the night. Once some of the commandos managed to get inside the city, those outside gave a resounding cry of Allahu Akbar. The infiltrators opened the gates of the walled city and quickly eliminated the little resistance offered. अभी ऐसा हुआ कि आपको पता होगा पिछले भी जो हम लोगों ने रहीक अल-मख्तूम किए थे और हमने देखा था कि ये जंग और गज़वात का तरीकाकार क्या होता है. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर अ प्लेस, तो उसकी जो एंट्रेंसेस होती है ना उसको ब्लॉक कर दिया जाता है. यानी कई बार जो प्रोटेक्शन और जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना वो इतना टफ होता है कि बाहर बाउंड्रीज पे ही ये जो 2 पार्टीज होती हैं वो अपने अपने जंग कर रही होती हैं, अलग अलग उनकी चल रही होती है अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स, लेकिन वो मेन एरिया के अंदर एंटर नहीं हो पाते. और उसके लिए कुछ टिप्स और कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे उन्हें पता चल सके कि इसको ये डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे ब्रेक किया जाए और अंदर कैसे इन्वेड किया जाए. तो उसी तरीके से जो है ये 2 पर्शियंस ने इनको इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पर एंटर करने के लिए जहाँ से पानी ड्रेन आउट होता है ना वो पॉइंट है जहाँ से एंटर किया जा सकता है. तो अब जैसे ये इंफॉर्मेशन 2 डिफरेंट लोगों के थ्रू पहुंची और 2 डिफरेंट
لوگوں تک پہنچی جو کہ ابو موسیٰ اور ان نعمان تھے. تو انہوں نے والنٹیئرز کی مدد لی اور پھر اپنے اپنے بٹالینز کو لے کر وہ پہنچے. تو دونوں بٹالینز، دونوں کمانڈوز وہ ماؤتھ آف دا ڈرین پہ رات کو پہنچ گئے. تو کچھ کمانڈوز جو تھے وہ مینج کر گئے اور وہ سٹی کے اندر چلے گئے اور پھر اندر جاتے ہی ساتھ انہوں نے اللہ اکبر کر کے آواز لگائی اور پھر گیٹس کو اوپن کیا. تھوڑا بہت آف کورس ریزسٹنس تھا مگر انہوں نے اس کو فیس کر لیا. Al-Bara bin Malik and Mujzaha bin Sur were martyred in the battle by arrows shot by Hormozan. اب البرا بن مالک جو ہے اور مجزا بن سورا جو ہے وہ شہید ہو گئے. ان کے اوپر تیر پھینکے گئے. کہاں سے؟ ہرموزان سے. However, both were martyred after the Muslim victory had already materialized. لیکن مسلم ٹیم کی جو ہے وہ جیت ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان دونوں کی وفات ہوئی. Hormozan, the Persian commander, took refuge in the fort inside the city, but the commandos who had first infiltrated encircled him upon recognizing him. اب ہرموزان جو تھا وہ پرشین کا کمانڈر تھا. اس نے فورٹ کے اندر سے اٹیک کیا تھا اور یہ لوگوں نے جو ہے کمانڈوز کو ریکگنائز کر دیا تھا, اس لیے ان پہ اٹیک انہوں نے کیا. Hormozan said, "What do you want? We are both in a tight spot. I have 100 arrows in my quiver, but by God, you will not reach me as long as I have a bow and an arrow. And you know I'm a good shot, having killed or wounded 100 of your men." The commandos charged. "What is it you want then?" Hormozan replied, "I want to surrender myself on the condition that Umar will personally decide my fate." The commandos agreed to this proposal. So Hormozan threw down his bow and gave himself up. The Muslims bound him up, placed guards to watch over him, and prepared to send him to Umar radiallahu anhu in Medina. Then they started collecting the spoils of the city. After taking the fifth for the central treasury, they divided the rest among themselves such that each horseman got 3,000 dirhams and each infantryman got 1,000. ابھی ایسا ہوا کہ جب یہ اندر گئے تو ہرموزان ابھی نیگوشیٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے, ہم دونوں ہی جو ہے وہ ٹائٹ اسپاٹ میں ہیں اور میرے پاس جو ہے 100 تیر جو ہے موجود ہیں, اور کہتے ہیں میرا نشانہ بھی بہت صحیح اور بہت اچھا ہے, یعنی وہ بہت ماہر تیر انداز والا انسان ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو قتل کر سکتا ہوں, میں نے اب تک کہ آپ کے 100 آدمی آلریڈی قتل کر دیے. تو وہ جو کمانڈوز انچارج تھے انہوں نے پھر پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ تو ہرموزن نے کہا کہ میں خود سرنڈر کروں گا, لیکن میری کنڈیشن ایک ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پرسنلی ڈیسائیڈ کریں گے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. تو انہوں نے کمانڈوز نے اگری کیا اور ہرموزن نے پھر سرنڈر کر دیا. اب مسلمز جو ہے وہ اس کو بندی بنا کر مدینے میں ٹرانسفر کر رہے تھے اور پھر انہوں نے جو مال غنیمت تھا, اسپوائلز جو تھی, وہ کلیکٹ کرنا سٹارٹ کیا. ففتھ جو آپ کو پتا ہے وہ قانون ہے کہ 1/5 جو ہے وہ سینٹرل ٹریجری میں جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ہارس مین کو کتنا ملتا؟ 3,000 درہم, اور جو آن فٹ تھے انفینٹری ان کو 1,000. یعنی جو دشمن ہے, ابھی اس میں ہم نے کیا سیکھا, جو دشمن ہے اسے بھی پتا ہے کہ کون فیر ہے, اسے اتنی تسلی ہے کہ اگر اس کا معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے تو وہ بہت اس کے ساتھ فیر ڈیل کریں گے, ایک ایسا معاملہ کریں گے جس میں اس پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. تو اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ان کے کمانڈوز کے ہاتھوں قتل ہو جائے یا اس کے اوپر وہی معاملہ ہو جو کہ ایک نارمل جنگ کی حالت میں ہو. اسے پتا ہے کہ اگر وہ عمر ابن خطاب کے پاس جائے اور پیش کیا جائے گا تو ان کے ساتھ بہترین عدل ہوگا, بیسٹ معاملہ ہوگا. تو دشمن خود ان کی پناہ میں جانے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ, یہ ہے وہ نقطہ, یہ ہے وہ کوالٹی جو ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم سے ہمارے اپنے سیف نہیں ہیں اور ان سے ان کے دشمن بھی سیف تھے. سوچنے والی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں کس طریقے کا ان کا معاملہ ہوتا تھا, کس طریقے کی ان کی باتیں, ان کے تھاٹس, ان کے ایکشنز ہوتے تھے, ان کے ڈیڈز ہوتے تھے کہ دشمن ان کے پاس جانے کے لیے خوش ہیں اور سیف فیل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. Allah the Almighty honored you with Islam. When Umar came to the Levant, he was riding a donkey with his feet dangling on one side. Abu Ubaidah said to him, O leader of the believers, you are about to meet the dignitaries of another nation. Umar replied,
Allah the Almighty has brought honor to the Muslims through Islam. If you seek honor in something other than Islam, Allah would disgrace you. एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है लेवेंट के पास आए अपना डोंकी राइड करते हुए, उनके पैर जो हैं वो एक साइड पे लटक रहे थे. सो अबू उबैदा ने उनसे पूछा कि ओ लीडर ऑफ द बिलीवर्स, आप जो है डिग्निटरीज को मिलने जा रहे हो दूसरे नेशन से. तो उन्होंने कहा अल्लाह द अलमाइटी हैज़ ब्रॉट ऑनर टू द मुस्लिम्स थ्रू इस्लाम. यानी अल्लाह ताला ने लोगों को कैसे उनको इज्जत मिली थ्रू इस्लाम. यानी उनकी अपनी कोई हैसियत या अपने पैसे या अपनी फेम या अपनी लाइनेज की वजह से नहीं मिली. अल्लाह ताला ने उनको इज्जत क्यों बख्शी? इस्लाम की वजह से. इफ यू सीक ऑनर इन समथिंग अदर देन इस्लाम, अल्लाह वुड डिस्ग्रेस यू. मैं कहती हूँ ये बात को ना सब अपने अपने नोट्स पे लिखें और अपने आप को रिमाइंड करें इस चीज को. अपने ड्रेसिंग टेबल पे लिख के इसको बोल्ड लेटर्स में लिख दें. आई विल रिपीट अगेन. और इनफैक्ट मैं इसकी ना स्नैपशॉट भी ग्रुप में डालती हूँ. Allah the Almighty has brought honor to the Muslims through Islam. If you seek honor in something other than Islam, Allah would disgrace you. बहुत बड़ी बात है ये. आज की तारीख में आपको क्यों लग रहा है कि मुसलमान इतनी बुरी तरह से पिट रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, बेइज्जती हो रही है? ये है इसकी वजह. जब जब आप अल्लाह को छोड़ के, इस्लाम को छोड़ के, दीन को छोड़ के दुनिया और दुनिया के लोगों के पीछे भागेंगे, ये हकीर सी पैसे, नाम, मेरी इज्जत, मेरी पोजीशन, मेरा फेम, मेरी कुर्सी, मेरी अथॉरिटी, मेरे लोग, मेरे औलाद, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी ज्वेलरी, मेरे ब्रांड्स, इनके पीछे आप भागेंगे तो जिल्लत ही मिलेगी लाजमी. और जब आप अल्लाह के पीछे जाएंगे, अल्लाह के पीछे आप अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, आप दीन इस्लाम से अपने आप को कहते हैं ना पूरी तरह से वक्फ करने का जज्बा रखेंगे, आप कुरान से जुड़ जाएंगे, तब जाके अल्लाह ताला आपको ऑनर और डिग्निटी देंगे. और वो ऑनर और डिग्निटी जो है ना, उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसको कोई ख़त्म डिमिनिश नहीं कर सकता, उसको कोई टॉपल नहीं कर सकता. वो अल्लाह के साथ जुड़ी होती है और उसका जो है सुभान अल्लाह उरूज ही उरूज है, दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरा में भी. तो आप सोचें जो एक हमेशा रहने वाली चीज़ है, जिसकी गारंटी अल्लाह ताला खुद लेते हैं, वो छोड़कर हम क्यों दुनिया के पीछे भागते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ नाउमीदी होगी, जहाँ हमें सिर्फ जिल्लत होगी, जहाँ हमसे वो कॉम्पनसेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उसका 50% भी हमें नहीं मिलेगा. तो हम क्यों ऐसा करते हैं? आई मीन समटाइम्स आई रियली थिंक कि हम लोग जो है ये चीज़ को समझते हैं, हमें इसके बारे में पता होता है, लेकिन हम वो कर क्यों नहीं पाते? Can we just open a discussion for a while here? We have few minutes here. अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि हमें इस चीज़ के बारे में पता है, हम बार बार हमें रिमाइंडर्स में मिलता जाता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी वजह है कि हम ये कर नहीं पाते? बेशक हिदाया इज फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल, लेकिन हमारी हैबिट्स में क्या वो ऐसी हैबिट है जो हमें ये गोल अचीव करने नहीं देती? कैन वी गेट सम ओपिनियंस हियर? प्लीज ओपन योर माइक्स. मेरे ख्याल से हम लोग अपने डिटरमिन नहीं है. हम डिटरमिन नहीं है. ओके, डिटरमिन नहीं है, नफ्स के आगे मजबूर, ख्वाहिशों के आगे मजबूर. Lack of confidence or something like that. Lack of confidence. हम अपनी नफ्सों के गुलाम बने हुए. Very good. Yes, Shabana. What I feel is personally we are not able to understand what is our real purpose of life. So अगर purpose इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा सबको, हम सबको बराबर से, तो इंशाल्लाह हमारे कामा भी उसके बराबर इंशाल्लाह ढल जाएंगे. And one more thing is we are not ready to accept maybe what is the fact. Yes. There are times. हमारी ना अगेन मैं बोलती हूँ ना, हमारी दिल दिमाग के ऊपर ना वॉल्स हैं, यानी वो हम जो कवरिंग है ना उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, वो हम लोगों के अंदर जस्ट नहीं हो पा रहा है, हम उसको ना कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहे. जस्ट फ्यू, आई डोंट नो इफ आई हैव शेयर्ड विद आवर सिस्टर्स इन इस्लाम और नॉट, बट कुछ मैंने ये 10 ways to acquire Allah's love डाला था. आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ, I read that, but I don't remember.
اگر جنہوں نے نہیں پڑھا ہے یا جنہوں نے پڑھ کر بھی جن کو شاید Very سمجھ nice, نہیں لگی actually. ہوگی, یس Yes. I want to discuss that and I want to relate it now here. تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز شیئر کرنا چاہوں گی, certain tips کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا لو جو ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. بہت ایزی سمپل 10 ٹپس ہیں, اگر آپ چاہیں آپ نوٹ کر لیں, میں انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کروں گی. تو اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا, قرآن جو ہے نا وہ تدبر کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں, معنی کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ دا ہول انٹینشن جو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا قرآن کو نازل کرنا, الگ الگ نبی اور رسول کو ہمارے لیے نازل یعنی پریپیئر کرنا یا بھیجنا, دا مین کنسیپٹ واز کہ ہم کو ہدایت ملے, ہمیں سمجھ میں آئے, ہمیں کوئی سمجھائے, دکھائے, پڑھائے اور بار بار یاد دہانی کرے. تو دا فرسٹ تھنگ از کہ قرآن ریفلیکشن کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا. نمبر 2, اپنے آپ کو اللہ کے کلوز کرنا بائی ڈوئنگ دا والنٹری ایکٹس. ہم لوگ جو ہے obligatory کرنے کے لیے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہم پہاڑ چڑھ رہے ہیں, بٹ آپ کو پتہ ہے اللہ کی رغبت کب ملتی ہے؟ والنٹری اینڈ obligatory تو ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن جو نفلی عبادت ہے نا, جب آپ وہ نفلی عبادت کرتے ہو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہو. تو perform your supererogatory and voluntary acts. Thirdly, constantly remember Allah Azza wa Jalla in every situation. یعنی آپ کے جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جو آپ کا کنیکشن ہے, آپ کی جو کہتے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہو, ہر سچویشن میں اللہ سے طلب کرو, مدد طلب کرو, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. کنٹینیوسلی آپ کے زبان پہ, آپ کے ایکشنز, آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اللہم, آپ کو پتہ ہے اس کا جو دعا ہے, کون سی دعا کسی کو آتی ہے؟ یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ ذکر جاری رہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, رائٹ. فورتھ, give preference to what Allah loves over your love. یعنی آپ کی جو نفس خواہشات ہے اس کے اوپر آپ کس کو ترجیح دو؟ اللہ کو ترجیح دو. ایگزامپل, مجھے سانگز بہت پسند ہے, مجھے سنگنگ سانگز اور یہ پسند ہے, لیکن میں وہ بند کر دوں, میں چھوڑ دوں, فنش, ختم کر دوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ سے محبت, اللہ کی پسند کو, اللہ کی فرما برداری کو میں نے ترجیح دی ہے. بیوٹیفل. یہ آپ نے سوچنا ہے ہر ایک چیز. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے انڈیویجولی. ہم کوئی اگر گناہ والے کام کر رہے ہیں تو ہم اس سے بچنے کے لیے یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے, مجھے گوسپ کا شوق ہے ناذ باللہ, تو میں وہ گوسپ کرنا چھوڑ دوں, غیبت کرنا چھوڑ دوں, کوئی بھی ایسا حرام کام جو ممنوع ہے وہ میں چھوڑ دوں اللہ کی خاطر, کیونکہ مجھے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. Fifth, contemplate the beautiful names and attributes of Allah with the heart and roam in the gardens of His knowledge. یعنی ہم لوگ جو ہے نا اللہ کے نام, اللہ کی صفت, اس کو کہنے کے لیے نا بہت سارے لوگ ہیں جو 99 نیمز جو ہمیں پتا ہے وہ میمورائز کر کے رکھتے ہیں, مگر اس کی نا پوری ایک ڈیٹیل. انفیکٹ آئی ایم ٹرائنگ انشاءاللہ باذن اللہ, دیٹ از آلسو ان مائی بکٹ لسٹ. میں ایک دعا کہ وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ. ہم لوگ انشاءاللہ اکٹھے مل کر نا اللہ کے اسماء و صفات کو بھی, وہ بھی ایک بیوٹیفل کورس اینڈ جرنی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے کہ اللہ کے ایک ایک نام کا جو طویل ڈسکرپشن ہے وہ ہم لوگ سمجھنے کی اکٹھا کوشش کریں گے باذن اللہ. تو وہ بھی وی ول انشاءاللہ ون ڈے سم ڈے وی ول ڈو اٹ. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو, اس کی صفت کو سمجھنا ہے اپنے دل سے, اور پھر اس علم سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. وہ نام اور وہ صفت کو یوز کرتے ہوئے دعائیں کرنی ہیں, اور اسی کو اپنے کہتے ہیں نا, ہمیں اس کو دھیان میں اور مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے. کیونکہ انٹل اینڈ انلیس آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب ایکچوئل ہے کیا, اللہ کی پاور کیا ہے, کیوں اللہ سے محبت ہو, کیوں اللہ سے ڈر ہو, کیوں اللہ سے ہوپ ہو, جب تک کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں لگے گا آپ کے اندر وہ فیلنگ پیدا نہیں ہوگی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ. نمبر 6, observe and recognize His kindness, His benevolence, His favors and blessings. Those are hidden and those are apparent. ہم لوگوں کو یہ ہر روز ریئلائز کرنا ہے, آبزرو کرنا ہے, اس کے اوپر تدبر کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں بنا مانگے دی ہوئی ہیں اور جاری ہے, اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. آپ اللہ کی فرما برداری کریں نہ کریں, اللہ کی عبادت کریں نہ کریں, اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں. ہڈن اینڈ اپیرنٹ, ہی از کنٹینیوسلی گیونگ اینڈ گیونگ اینڈ گیونگ. اس چیز کو یاد کریں گے ہم. واٹ کین وی ڈو ان اے ڈے یا ادروائز بھی آپ ایوری ڈے نا اپنی ایک لسٹ بنائیں
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ چیزیں دی ہیں جس کا آپ کو شکر ادا کرنا ہے. جب آپ یہ لکھتے ہیں نا تو آپ کے برین کے اندر وہ سگنلز جاتے ہیں, آپ اور ایشورنس اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو مجھے کمپلین کرنے کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, پہلے جو مجھے دیا ہے میں اس کا شکر ادا کروں. اٹس اے گڈ ہیبٹ, اٹس اے گڈ پریکٹس. اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ 10 چیزیں جس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ لکھ کر رکھیں اور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں. 7th, completely submit your heart in front of Allah the Exalted, and this is from the greatest means. یعنی اپنے دل کو جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے کر دیں, اللہ کی خاطر سبمٹ کر دیں, بس اللہ کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, inside out. Nobody, no entity, no relation, no thing, only Allah. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. 8. Seclude yourself during the time of the divine descent and turn to your Lord and recite his speech. یعنی ایسے اوقات پہ, تہجد کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, ایسے اوقات پہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر دیں, سیکلوڈ ہو جائیں اور صرف اللہ پہ فوکس کریں, اللہ سے جڑ جائیں. اس وقت جب اللہ بھی اپنے عرش سے اتر کے نیچے پہلے لیول پہ 365 days he is there. اوکے, سبحان اللہ. ہم لوگ دیکھیں ڈیورنگ رمضان ہم شب قدر کے لیے کتنا دوڑ, ارے فرشتے کا نزول ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ آ رہے. ڈو وی ایون تھنک اللہ از کمنگ ایوری ڈے؟ سبحان اللہ. تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ فرسٹ لیول آف اسکائی پہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے بندہ جو مجھ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہے, کوئی ہے بندہ جو مجھ سے معافی مانگنا چاہ رہا ہے. اللہ از آسکنگ. ناؤ ہاؤ آر وی busy sleeping and doing some acts which is like not required. ہم سونے میں مشغول ہیں, ہم ایسے استغفر اللہ العظیم کاموں میں مشغول ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو, نہ دنیا میں نہ آخرہ میں. اینڈ یہاں پر ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارا مدبر آ کے پوچھ رہے تمہیں چاہیے, اور ہم رسپونڈ کرنا تو دور, ہم کھڑے ہی نہیں, ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے. نمبر 9, accompany those who truly sincerely love him. یعنی ایسے لوگوں کی کمپنی, ایسے لوگوں کی جماعت, ایسے لوگوں سے اور طبقوں سے جڑیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں. ان کی باتوں سے ایسی نصیحتیں آپ پک کریں جو آپ کے لیے جیسے فروٹس ہیں, آپ کے لیے بہترین جیمز ہیں, جویلز ہیں. اور زیادہ تر ہو سکیں تو خاموشی اختیار کریں, جب تک کہ آپ کے لیے بولنا فائدہ مند ثابت نہ ہو, خاموش رہیں. اینڈ 10th, stay far away from everything جو آپ کے دل اور اللہ کے بیچ میں آتے ہیں. far away, وہ کوئی بھی شے ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے, اس کو اپنی لائف سے دور کریں, کیونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. وہ چیز, وہ رشتہ, وہ کام, وہ پرسن, وہ اینٹیٹی, وہ نفس, وہ آپ کا گریڈ, وہ آپ کی لسٹ, وہ شیطان, وہ ابلیس, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں سے دور کریں. اور یہ چیزیں ہمیں جب ہم, یہ چند چیزیں ہیں, بٹ وین وی اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ دین اینڈ دین انشاءاللہ باذن اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر وہ ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کنیکٹ ہوں گے اپنے رب کے ساتھ. سو سبحان اللہ, آئی ہوپ اٹ واز ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہے, آئی ایم شیور کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ ایزی کر دے یا رب. اینڈ آن دیٹ نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ. اگر آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں تو فیل فری. Inshallah, we all will try our level best, inshallah, to do what best we can to submit ourselves to Allah. Yes, absolutely. Submission is the word. Submission is the word. Being a Muslim, submission, that's it. Ji Noor. یہ کرے الحمدللہ علی کل حال. جی بالکل بالکل, that is the thing. الحمدللہ علی کل حال. Definitely, الحمدللہ, اللہ کا شکر بس ہر چیز میں. بیکاز ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے نا کہ ہم لوگوں کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو ہماری الحمدللہ بہت کم نکلتی ہے. ہم لوگ کمپلین کرنے میں بہت بزی رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ استغفر اللہ العظیم ہاف گلاس ایمٹی والے لوگ ہیں, ہم ہاف گلاس فل والے لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ فل گلاس دیکھنا پڑے گا, ہاف گلاس جو فل ہے نا, فل پارٹ ہم کو دیکھنا پڑے گا. اور اس لیے میں نے کہا کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ پیج پہ لکھیں, موٹی موٹی نعمتیں, اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ یا ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کی نظر اس پہ روز پڑے. تو آپ جو ہے دیکھا جائے تو اللہ کا شکر
ادا نہیں کر پا رہے ہیں. جو جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگے بنا مانگے آپ کو دیا ہے, آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے آپ کو دیا ہے, اور آپ کے مرنے تک آپ کو وہ ملتا رہے گا. تو سبحان اللہ, کمپلین کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. الحمدللہ علی کل حال, اس چیز کو آپ ہمیں روز یاد کرنا ہے, اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. So on that note I would like to end. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر نسرین. انشاءاللہ ملاقات ہوگی سنڈے کے دن پھر انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کر کے پھر ڈسکنیکٹ کرتی ہوں. لائک سبحان اللہ, یو مسٹ ہیو نون کہ مائی انٹائر پریگنینسی ہم لوگوں کا یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو ابھی ایوری ٹائم سبحان اللہ کلاس کے پہلے آئی میک شیور دیٹ آئی فیڈ دا بیبی, اور پھر میں ان کو ان کے بھائی بہن کے پاس چھوڑ کر آ جاتی ہوں موسیٰ کو. تو جیسے ہی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے نا, the moment I send the link, the baby is up. And پھر وہ اس کی ضد یہ ہوتی ہے, and this is the only time that he insists کہ I should carry him in my hand. تو میرے لیے یہ بہت ضروری تھا سوچنا, لائک کہ for me on a regular mind میں یہ مائنڈ سیٹ سے سوچ سکتی ہوں کہ ارے کیا ہے اس کو مصیبت, یا I can get agitated or annoyed or something like that. لیکن then when I thought about it, I felt کہ سبحان اللہ بیبی کی جو ہے نا کنٹینیوٹی چل رہی ہے. He doesn't want to miss the continuity. تو وہ باقاعدہ ہر لیکچر میں he wants to listen, اور وہ اس کی سماعت میں جا رہا ہے. The baby, how much he is listening and contemplating, Allah knows. لیکن the moment I start the lecture, he insists that I should carry him. So یہ پورے lecture ٹائم پہ he will be sitting there, lying there on my lap, and I'm giving, because continuity چل رہی ہے. تو سبحان اللہ, I just you know, he will turn out to be a very learned baby child, you know. انشاءاللہ اس کی بہت دعا کی, اور ہم نے سب نے ایک دوسرے کے بچوں کے لیے یہ دعا کرنی ہے. بٹ بیبی نیم کیا ہے جی؟ موسیٰ. I have just to let you all know, الحمدللہ بیبی کا نام کیا ہے؟ بیبی کا نام موسیٰ ہے. میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ, یہ 4th بیبی ہے. ماشاءاللہ. تو I have 3 boys, Muhammad, Ibrahim and Musa, and 1 girl, Amina. سبحان اللہ سبحان اللہ. So I just thought I will share it with you, because بیچ میں یہ تھوڑا سا کوں کر رہا ہوتا ہے. تو that is the reason کہ we understand. Yeah, he insists to be there in the lecture. So alhamdulillah, we have to welcome our kids. Yes, اللہ کو دین کا بہترین اسکالر بنائے, بہترین دائی بنائے. آمین یا رب, آمین. بس ہمیں اور ہمارے جنریشن کو ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. I make the same dua for all of you inshallah. آمین و اجمعین و یاکی. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ویاکم گرلز, انشاءاللہ ملتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.